نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سی ٹی وی نیٹ ورک کے معزز سامعین، میں تنویر حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے آج کے بیان کا عنوان ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور سفر کربلا کے بارے میں۔ تو معزز سامعین، واقعہ کربلا تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ ہے۔ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ بلکہ اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ دو نظریات کا ٹکراؤ تھا۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ یزید ظلم کا استعارہ ہے، حسین ابن علی امن کی علامت ہے۔ یزید جبر کا پتلا ہے، حسین صبر کا پیکر ہے۔ یزید دنیا میں ذلت اور رسوائی، ظلم و جبر اور زیادتی کی علامت بن کر آیا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق اور صداقت کا نشان بن کر ابھرے۔ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آتے ہیں۔ یزید بہدل کی بیٹی محسون کا ناپاک بیٹا تھا، اور حسین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لال تھا۔ یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جزیر اور اختل جیسے اوباشوں کے جرمٹ میں پل کر جوان ہوا، اور جو حسین تھے، اور حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ یزید نشے میں دھت ہو کر نماز چھوڑ دیا کرتا تھا، اور حسین میدان کربلا کے اندر بھی نماز قضا نہیں کیا کرتا تھا۔ ظلم کا دوسرا نام یزید تھا، حسین امن کی علامت ہے۔ یزید کی زندگی میں ایک مرتبہ صرف اس نے حج کیا تھا، اور شراب کے مٹکے ساتھ لے کر آیا، اور اختل اور دیگر گویوں کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ اس کا سفر آسانی سے کٹے۔ حسین نے 25 حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے۔ یزید حج بیت اللہ کے بعد مدینہ منورہ میں آیا اور شراب کی ایک مجلس برپا کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بدبو کیسی ہے؟ تو نشے میں دھت یزید بولا، یہ شام کی طرف بنتی ہے، اور ایک جام لیا، اسے پیا، اور پھر پیتے ہوئے دوسرا جام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا اور کہا، ابا عبداللہ لیجئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور پھر وہ آگے سے اشکیہ اشعار پڑھنے لگا۔ جب یزید کی یہ شراب نوشی کا سفر اور منظر جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، تو پھر بتائیے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیسے ہو سکتی تھی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی، پرورش کی تھی، اور پاکیزہ اور مقدس ماحول تھا، اور یزید جو تھا اس کے اندر ہر برائی پائی جاتی تھی، اور شراب نوشی تو اس کی ہڈیوں میں بسی ہوئی تھی۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی جن کے ساتھ تھی وہ عبداللہ ابن عباس تھے، وہ عبداللہ ابن عمر تھے، وہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یزید تو جوا کھیلتا رہا، قمار بازی کرتا رہا، شراب نوشی کرتا رہا، اور حسین ابن علی مسجد نبوی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھتے رہے۔ زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں، کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور جا کر دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا۔ اور یہ منظر زمانے نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے کہ اتنا طویل ہو گیا کہ ہمیں لگا کہ وحی کا نزول ہو گیا اور یا پھر امر الہی آ گیا، اللہ کے نبی کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن جب میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، منظر تھا کہ حسین ابن علی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حسین کے لیے پیغمبروں کے سجدے طویل ہو رہے ہیں۔ وہ منظر بھی لوگوں نے دیکھا کہ حسین ابن علی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ کر کہتے ہیں واہ واہ، کیسی سواری میں اثر آئی حسین ابن علی کو۔ تو میرے آقا مسکرا کر فرماتے ہیں عمر، سواری دیکھتے ہو، سوار بھی تو دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رات کا ایک پہر گزر گیا اور مجھے حضور سے کام تھا۔ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور در دولت پر دستک دی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو چادر اوڑی ہوئی تھی، چادر بکل کی ہوئی تھی، لیکن تو میں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی حاجت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری حاجت پوری کر دی۔ لیکن ایک منظر میں نے دیکھا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چادر بکل فرمائی تھی اس کے اطراف میں پہلوؤں میں ابھار تھا کہ جس طرح کے اندر کوئی گویا کوئی چیز رکھی ہو۔ تو مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر کے اندر کیا ہے؟ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کھول دی اور میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک پہلو میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹے ہوئے ہیں اور دوسرے پہلو میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپٹے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ، میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ ان کی محبت کا درس دیا اور ان کے پیار کا سبق پڑھایا۔ ان سے پیار کرنے والا میرے سے پیار کرنے والا ہے، ان سے بغض رکھنے والا میرے سے بغض رکھنے والا ہے۔ ان کی تکلیف حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے چین کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ، حسین کو چپ کرواؤ، تم نہیں جانتی حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے۔ حسین ابن علی کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے نہیں دیتے تھے، ان کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا، کتنی تکلیفوں سے گزرے گا۔ زمانے نے وہ گھڑیاں بھی دیکھیں۔ ایک دفعہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء پڑھ کر فارغ ہوئے تو حضرت خلفیہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک رکے اور فرمایا ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پہ پہلے کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے دو کام کرنے کے لیے آیا ہے۔
ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. سبحان اللہ. اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. ایک طرف یزید ناپاک محسون کا پلید بیٹا اور ایک طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ کا سر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کی تاثیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھنے والا. ایک دن نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑیے اور ان کے پاؤں اپنے پاؤں پر رکھے اور فرمایا بیٹا آگے بڑھو. پہلو اور ان کے پاؤں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیوں پر آئے. فرمایا بیٹا اور آگے بڑھو. حتیٰ کہ ان کے پاؤں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رانوں پر آئے تو فرمایا بیٹا اور آگے بڑھو. ان کے پاؤں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اقدس پر آ گئے تو کھینچ کے اپنے قریب لے آئے اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی اور وہ اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا لاب دہن دے کر وہ شیرائے رحمت دی کہ ان کی ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دی تاکہ کل میدان کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں جو ہے وہ جنگ میں ان کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے. محبتوں سے پالے ہوئے حسین کو ابن علی کو امتحان بھی اتنے ہی کڑے درپیش تھے. جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اس کو آزمائش بھی اتنی بڑی ہی ہوتی ہے. پیغمبر رحمت کی آغوش میں کھیلنے والا اور حجرہ فاطمہ کا جانشین مصلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسنے والا حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سواری کرنے والا حسین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کے دوران پشت پر کھیلنے والا حسین. ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاوا آتا ہے کہ آپ کو دارالامارت یعنی کہ گورنر ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے. آپ نے کچھ سواروں کو ساتھ لیا اور کہا کہ تم دارالامارت کے باہر کھڑے رہنا اور اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا ورنہ انتظار کرنا. تو پھر جب آپ اندر گئے تو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو یہ دکھایا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور خود یزید تخت نشین ہوا ہے، لہٰذا وہ آپ کی بیعت کا مطالبہ کرتا ہے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یوں چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا. لہٰذا مروان بن حاکم نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ یہی موقع ہے، ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے، اگر نکل گئے تو دوبارہ قابو نہیں پا سکیں گے اور یہیں پر ان کو قتل کر دیا جائے. جب امام حسین علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے تو حضرت امام حسین علیہ السلام واپس انہی قدموں پر لوٹے اور مروان بن حاکم سے مخاطب ہو کر کہا مروان تو کیا بولتا ہے؟ وہ خاموش ہو گیا. فرمایا تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ میں حسین ہوں، حسین ابن علی ہوں. ہمارے گھروں میں قرآن اترتا رہا ہے اور وحی کا نزول ہوتا رہا ہے اور یزید فاسق ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور سب سے بڑی بات کہ شرابی ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں. اب وہی اوسان خطا ہو گئے، راستہ چھوڑ دیا گیا. سیدہ بی بی زینب سے ملے، کہا مدینے کو چھوڑنا پڑے گا. بھائی کیا ہوا؟ یزید بیعت لینا چاہتا ہے اور میں کسی صورت بھی اس کی بیعت نہیں کروں گا. دوستو ذرا سوچئے کیسا منظر ہوگا جب حسین ابن علی نے آخری حاضری میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر دی ہوگی. کوئی شخص جو 10 یا 15 دن مدینہ پاک میں گزار لے اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ مدینہ کو چھوڑ دے. مجھے بتائیے کہ حسین جو پیدا مدینے میں ہوئے، جن کے گھر کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا، جو مسجد نبی کے اندر پرورش پا کر جوان ہوئے، اور حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا.
اور جب کہ ان کو پتا تھا کہ یہ آخری بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ حاضری ہے، میں دوبارہ یہاں پر نہیں آ سکوں گا، خاندان نبوت کے جتنے بھی لوگ تھے تمام لوگوں نے شہر مدینہ کو الوداع کہا، مدینہ منورہ کو چھوڑ کے، مسجد نبوی کو چھوڑ کے مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ جب مکہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر کوفیوں کے خطوط آتے ہیں۔ 25 حج کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام، اور جب پتہ چلا کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپے ہوئے ہیں، تو آپ اسی احرام کو حج کے بجائے عمرے میں بدلتے ہیں اور کوفہ کی جانب اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ کائنات والوں نے دیکھا، ذرا سنیے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ کتنا مشکل ہے یہ مرحلہ۔ اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست احباب آپ کو روکتے ہیں کہ سرکار مت جائیے، کوفی بڑے بے وفا ہیں، لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے غم گسارو، میرے دوستو، مجھے مت روکو، میرے نانا کے دین کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے دو۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے۔ اگر میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت جاتی ہے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام یہاں سے چلتے ہیں، ابھی راستے میں پہنچتے ہی ہیں کہ یہ خبر آتی ہے کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے، ابن زیاد وہاں پر متعین کر دیا گیا ہے، جو کہ سب سے ظالم ترین شخص تھا، جس نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا اور کوفہ کے لوگوں کے دل بدل دیے۔ وہ کتنا ہیبت ناک منظر ہوگا جب امام نے نماز شروع کی تو 40,000 بندے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب سلام پھیرا تو ایک آدمی بھی پیچھے موجود نہ تھا۔ پھر لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر دیے۔ رات کی تنہائی، اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں۔ لوگوں نے دروازے بند کر لیے کہ کہیں ہمارے گھر نہ آ جائیں اور ہمیں حکومتی مشقت کا شکار نہ ہونا پڑ جائے۔ کتنا ہی دردناک لمحہ تھا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، اور پھر حضرت مسلم بن عقیل بے دردی سے شہید کر دیے گئے۔ یہ صورتحال سننے کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ حضور ہمیں واپس پلٹنا چاہیے، صورتحال بہت زیادہ سنگین اور خراب ہو چکی ہے۔ تو بہت سوچ بچار کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہم آگے بڑھیں گے۔ دوستوں نے کہا، حضرت اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہمیں نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی اس کا اچھا سلوک آپ کے ساتھ کیا جائے گا، اور آپ بچوں کے سامنے پیاسے شہید کر دیے جائیں گے۔ یہ بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کی تھی، اور وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو تب یہ بات خاندان نبوت میں پتہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا تھا۔ جب وہ محبت کر رہے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، حضور آپ کا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی لا کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، اور ام سلمہ نے وہ مٹی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، ایک دن میں سو رہی تھی تو خواب میں دیکھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بال بکھرے ہوئے ہیں اور سخت پریشان ہیں، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ حالت ہے، اور حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ہے۔ میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ تو فرمایا قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں، اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ تو کہا 10 محرم
یہ دن تھا، دوپہر کا یہ منظر تھا جب میں آرام کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ کربلا کی جو مٹی تھی وہ خون بن چکی تھی۔ تو یہ خبر پہلے دی جا چکی تھی، یعنی پہلے بتایا جا چکا تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوستو، جو خبر تم مجھے دینا چاہتے ہو وہ مجھے پہلے ہی سے پتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، مگر اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں؟ آپ کا تاریخ ساز جملہ یہ ہے کہ کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک ظلم و جبر اور ناانصافی کے لیے کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی آگے بڑھوں گا، اور پھر بڑھے اور کربلا جا کے خیمہ زن ہو گئے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ پانی جب بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہیں تھا، لیکن ذکر پانی کا آتا ہے۔ کیوں کہ کھانے کے بغیر انسان زندہ تو رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے۔ فرات کی نہر سامنے موجوں کے ساتھ چمک رہی ہے، لیکن ایک پانی کا قطرہ بھی آل رسول کو نہیں دیا جا رہا۔ کائنات کے اندر ایسے انوکھے امتحان بھی ہوتے ہیں، مالک حوض کوثر کے اور بیٹے ہوں ساقی کوثر کے، اور آج بوند پانی کی بھی میسر نہ ہو۔ صبر کا امتحان ہے، عزیمت کا امتحان۔ حضرت امام حسین علیہ السلام خیمہ زن ہو گئے۔ 3 دن تک پانی بند رہا۔ 9 محرم کی رات کی تنہائی میں حملہ آور ہونا چاہتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے حضور ذکر عبادت میں مشغول ہیں۔ ساری رات ذکر میں گزرتی ہے، عبادت میں گزرتی ہے۔ رات کو چراغ بجھا دیے جاتے ہیں۔ ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ انہیں میری ضرورت ہے، میرا خون چاہیے۔ اگر تم جانا چاہتے ہو رات کی تنہائی میں چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گا، اور یہ بھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ انہیں مطلوب تم نہیں، میں ہوں۔ جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا۔ مسلم بن اوسجا کھڑے ہو کر کہتے ہیں، حضرت ہمارے بدن کو 70 بار کاٹا جائے، جلایا جائے اور ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 70 سال کے بوڑھے حبیب بن مظاہر کہتے ہیں، حضور آپ کو چھوڑ کر جائیں تو کہاں جائیں؟ حضور ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سخت گرمی میں کربلا میں، اور 72 افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زن ہیں، اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر ہے۔ صرف 72 لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد خوف زدہ کرنا تھا۔ شرط ایک ہی تھی، یزید کی بیعت کر لی جائے، محاصرے توڑ دیے جائیں گے، پانی دستیاب ہوگا، اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے۔ لیکن حسین ابن علی کہتے ہیں سب کچھ لٹ جائے گا، لیکن باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھوں گا۔ اب صبح طلوع ہوتی ہے، عاشور کا دن شروع ہوتا ہے، سورج اپنی پوری قوت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے۔ آج خاندان نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوسنے والا نواسا، آج اس کا امتحان ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھیلنے والا حسین کا امتحان ہے۔ حسین ابن علی فرماتے ہیں، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں آل رسول ہوں، نبی کے کندھوں پر کھیلتا رہا ہوں۔ لیکن ان کے دل پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ ایک شخص ہے جس سے یہ بات اثر کرتی ہے، وہ پہلے امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر قاتلانہ یزید کی طرف لے کر آتا ہے، پھر اچانک قافلہ حسین میں چلا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، تو دنیا میں بھی ہو رہے، آخرت میں بھی ہو رہے۔ پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام کے بچے، بالخصوص خواتین، پیاس کی شدت سے خلق خشک ہے، اور حضرت سکینہ تڑپ کر کہتی ہیں، مجھ سے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ بچے کو ہاتھوں پر اٹھاتے ہیں اور نہر فرات کے کنارے پر جا کر فرماتے ہیں، تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟
اور چلو بھر پانی لے کر اس کا حلق سیراب کر دو، اور فرماتے ہیں کہ 3 دن سے اس بچے نے پانی نہیں پیا، لوگوں اسے پانی پلاؤ، پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ اور فوجی یزید سے آواز آئی، حسین پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو، اگر یہ بچہ خود مانگے گا تو ہم پانی پلائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننھے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمایا کہ اے اصغر مانگ اپنے نانا کی امت سے پانی۔ امام حسین کا یہ کہنا تھا کہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب ہلے اور علی اصغر یہ کہنے لگے کہ میں تمہارے رسول کے گلشن کا چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہتا ہے، اے لوگو میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ تاریخ نے لکھا کہ علی اصغر کی صدا سے فوج ایک دفعہ ہل گئی اور وہاں پر کوہرام برپا ہو گیا، اور اس ملاعون شمر نے کہا کہ کہیں یزیدی فوج بغاوت پر نہ اتر آئے، اور اس نے اعلان کیا ارملا تیر چلا، ایک تیر آتا ہے جو علی اصغر کے گلے سے چیرتا ہوا نکل جاتا ہے۔ شیخ لکھتے ہیں وہ کوئی چھوٹا موٹا تیر نہیں تھا، وہ تیر تھا جو جانوروں کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، سر لٹک جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے ہاتھ پہ لٹاتے ہیں اور آسمان کی طرف اچھالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرمانا۔ اور جب وہ علی اصغر کی لاش کو لے کر خیمے کے اندر آئے تو بی بی رباب نے پوچھا کہ میرے بچے نے پانی پیا؟ جب انہوں نے علی اصغر کی لاش کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ مولا جس نے اس بچے کو مارا ہے کیا اس کی کوئی اولاد نہ تھی؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، اللہ کی یہی مرضی ہے کہ ہم سب ظلم سہ کر اسلام کے لیے صبر کریں، کیونکہ ہمارے خون سے اللہ کا دین بچنا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور بی بی رباب خیمے کے پیچھے ایک ذوالفقار سے گڑھا کھودتے ہیں اور علی اصغر کو کربلا کی تپتی ہوئی زمین میں دفن کر دیتے ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ تھا کربلا کا وہ سفر جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال نے بہت زیادہ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا اور باطل کے سامنے ڈٹ گئے اور حق پر قائم رہتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی اسلامک ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلوماتی ویڈیو پہنچ سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔